فرمانے ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں بعد فرض کلام نہ کرنا چاہیے، اگرچہ سنتیں ہو جائیں گی مگر ثواب کم ہوگا، اور سنتوں میں تاخیر بھی مکروہ ہے۔ جن فرضوں کے بعد کوئی سی بھی جیسے نماز ہوتی ہے، ابھی عصر کے بعد تو سنتیں نہیں ہیں، عشاء کے بعد سنتیں ہیں، تو ان کے بعد اگر فرضوں کے بعد جو سنتیں ہیں اس میں کلام نہ کرنا چاہیے، اگرچہ سنتیں ہو جائیں گی تب بھی، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری نماز آپ پڑھ لیں، اس کے بعد ہی ہم سے جو بھی کچھ باتیں ہیں اور پوری بات اس کے بعد ہی کریں جو کچھ باتیں ہیں۔ حالانکہ اس بیچ میں رک سکتے ہیں ہم، جیسے رک کر وتر پڑھتے ہیں، پھر وتر نفل پڑھتے ہیں، تو وہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے برکت جانے کا اندیشہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بات نہ کریں جب تک نفل تک مکمل نہ کر لیں۔ اسی طرح بڑے بڑے اور اردو وظائف کی بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس کے اور بھی وظائف پڑھے جاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ پڑھ لیجئے یا کلمہ طیبہ اتنی بار پڑھ لیں یا یہ چیز پڑھ لیجئے، جو بھی وظائف کے معاملے میں بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ جو نفل پڑھی جا رہی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا وظیفہ ہی ہے اس نماز کے بعد۔ نفل کیونکہ وہ عبادت ہے، وہ نفلی عبادت وہی ہے، جیسے ذکر یہ بھی نفلی عبادت ہوتی ہے، مستحب ہوتا ہے، پڑھ لیں تو ثواب، ویسے نفل بھی ایک عبادت ہے پر وہ بڑی عبادت ہے۔ اب فرضوں کے بعد قبل سنت مختصر دعا پر قناعت چاہیے، ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سنت سے قبل، سنت سے پہلے مختصر دعا کرا کریں، اور ورنہ سنتوں کا ثواب بھی کم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جو سنتیں، ویسے بات تو سمجھ ہی گئے کہ سنتوں سے قبل جو دعا کی جاتی ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے جیسے عشاء کی جو نماز ہے، اگر امام صاحب بھی دعا کر رہے ہیں یا کوئی کسی نے دعا کروائی ہے خاص کہ ہمارے لیے کوئی انتقال ہو گیا یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا درپیش، تب امام صاحب تو دعا کریں، ٹھیک ہے، لیکن کہا جائے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جو سنتوں سے پہلے جو امام صاحب بھی دعا کروا رہے ہیں وہ بھی مختصر کی جائے، چھوٹی کی جائے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں سنتیں، نفل، وتر اور بھی وظائف پڑھنے ہوتے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے۔ سنتوں فرض کے درمیان کلام کرنے سے اصح یعنی درست ترین یہی ہے کہ سنتیں باطل نہیں ہوتی، البتہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جو سنتیں فرض کے درمیان کلام کرتے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے کہ کلام کرنا منع، بس یہ مستحب کہا گیا ہے کہ آپ اس سے نہ کیا جائے، کوئی وظیفہ، کوئی بات بھی نہ کی جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کرنا منع بالکل کہ آپ کو گناہ ملے گا، لیکن یہ بہتر کہا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے کوئی بات ایسی بات نہیں کہ ثواب کم ملے گا، بلکہ نہ کی جائے، یہ مستحب۔ ایسی علماء کرام جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑی سوچی سمجھی بات کرتے ہیں کہ کہاں بندہ کس طریقے سے جا کے ملے گا رب سے، یعنی درست ترین یہی ہے کہ سنتیں باطل نہیں ہوتی، البتہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ یہی حکم ہر اس کام کا ہے جو منافعی تحریمہ ہے، یعنی وہی بات، یہ بات ختم کرنے لگے کہ سنتیں وہیں نہ پڑھیے بلکہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہٹ کر پڑھیے یا گھر جا کر ادا کیجیے۔ سنتیں پڑھنے کے لیے گھر جانے کی وجہ سے جو فصل یعنی فاصلہ ہوا اس میں حرج نہیں۔ جگہ بدلنے یا گھر جانے کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنا یا اس کی طرف اپنا چہرہ کرنا گناہ ہے۔ اگر نکلنے کی جگہ نہ ملے تو وہیں سنتیں پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو